اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے ویسٹرن ایشیا کی طرف آئیں تو یہاں میڈیٹرینین سی کے بالکل ساتھ ایک ریجن ہے جسے دا لیونٹ کہتے ہیں۔ لیونٹ پچھلے کئی سالوں سے وائلنس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور وارز کی وجہ سے دنیا کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، چاہے وہ سیریا یا لیبنان کی سول وار ہو یا پھر اسرائیل فلسطین ایشو۔ اور اسرائیل اور فلسطین ایشو کے بارے میں سب سے بڑی متھ یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور اس اصل ایشو کی وجہ ریلیجن ہے۔ یہ لڑائی اصل مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا ایشو آج سے صرف 125 سال پہلے 19 سینچری میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ اس چھوٹے سے ایریا میں شروع ہوا جو اس وقت آٹومن امپائر کے انڈر کنٹرول تھا۔ اسی ایریا کو آج اسرائیل اور فلسطین کہتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر مسلمان، یہودی اور عیسائی بڑے ہی امن و سکون سے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیونٹ کا یہ ریجن ہسٹوریکلی بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ تمام بڑی سپر پاورز نے ہمیشہ اس ریجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ایسیرینز ہوں، بیبلونینز ہوں، پرشینز ہوں، رومنز ہوں، اسلامک عرب کیلیفیٹ ہوں، کروسیڈرز ہوں، ایوبیز ہوں یا پھر فائنلی آٹومن امپائر ہو، جس نے ورلڈ وار 1 کی ہار تک کے سارے ایریا کو اپنے انڈر کنٹرول رکھا۔ صدیوں کی ان لڑائیوں کے باوجود ان ایریا کے لوگوں کے آپس میں کوئی زیادہ پیچیدہ ٹسلز نہیں تھے اور آپس میں ان کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے۔ اس ایریا میں رہنے والے میجورٹی لوگ عربز تھے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، لیکن ان کا کھانا پینا، کلچر، ڈریس باقی عرب سے ڈفرینٹ تھا، اور اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اشخاب الفلسطینی کہتے ہیں، جس کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے دی پیپل آف فلسطین، اور اس سارے ایریا کو فلسطین یا پیلسٹائن کہا جاتا تھا۔ 20 سینچری کے شروع میں ان فلسطینیوں کے اندر سینس آف آئیڈینٹی جنم لے چکی تھی اور وہ اس آٹومن امپائر کے کنٹرول سے باہر نکلنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ عرب اسٹیٹ ہو۔ اسی وقت ادھر یورپ میں بہت سارے جیوز ایک موومنٹ کو کنٹرول کر رہے تھے جس کا نام تھا زیونزم۔ زیونزم کے مطابق جوڈیشم کسی ریلیجن کا نام نہیں بلکہ ایک نیشنلٹی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جیوز کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونا چاہیے، کیونکہ صدیوں سے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حل یہی تھا کہ ان کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونا چاہیے جہاں پر وہ آزادی سے رہ سکیں۔ اس کنٹری کے لیے فلسطین سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ جیوز کے لیے جیروشلم ایک موسٹ ہولیسٹ پلیس ہے۔ جس طرح مسلم کے لیے مکہ میں کعبہ ہے، اسی طرح جیوز کے لیے جیروشلم ہے۔ جس طرح مسلمز کو کعبہ کی ڈائریکشن میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اسی طرح جیوز کو فرسٹ ٹیمپل کی ڈائریکشن میں عبادت کرنا ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایریا جیوز کے مطابق ایک پرومسڈ لینڈ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو جیوز کے لیے رہنے کے لیے یہ جگہ وعدہ کی گئی تھی۔ خیر، جہاں عرب اور زیونسٹ اس ایریا میں اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے، اسی جگہ ایک اور پلیئر بھی آ گیا جو تھا برٹن۔ برٹش امپائر یورپ سے ایشیا تک اپنے سارے ٹریڈ روٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی، اور آٹومن امپائر ہوتے ہوئے یہ کافی مشکل کام تھا۔ برٹن یہ جانتا تھا کہ ایشیا پر مکمل کنٹرول رکھنے کے لیے اسے اس مڈل ایسٹ کے ایریا پر بھی کنٹرول رکھنا ہوگا۔ پھر اسی وجہ سے برٹن نے مڈل ایسٹ پر اپنی کالونیز بنانا شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف برٹن نے دیکھا کہ انہی ایریا کے عرب آٹومن امپائر کے خلاف ہیں۔ یہ سب سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے اس نے عرب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر انہوں نے آٹومن امپائر کے خلاف برٹن کا ساتھ دیا تو وہ ان کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے میں بھرپور مدد کرے گا۔ دوسری طرف برٹن نے زیونسٹ کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ وہ جیوز کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے ان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اسی طرح برٹن میں ورلڈ وار 1 کے اندر عرب اور جیوز کی بھرپور مدد حاصل کر لی، جس کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کے اندر آٹومن امپائر کو زبردست شکست حاصل ہوئی۔ ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو برٹن اور فرینچ نے آٹومن امپائر کے پرانے بارڈرز کو ختم کیا اور نیو بارڈرز کو ڈیسائیڈ کیا، اور پھر 1922 میں بیلفورٹ ڈکلیریشن کے تھرو فلسطین کو برٹن امپائر کے انڈر دے دیا گیا، اور عرب کے ریزسٹ کرنے کے باوجود جیوز کو فلسطین میں آنے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔
1922 سے 1926 تک تقریباً 75,000 جیوز فلسطین میں آئے۔ اس مائگریشن کی وجہ سے فلسطین میں عرب اور جیوز کے درمیان بہت سارے وائلیشنز کریٹ ہو گئے۔ یہ وائلیشن اتنا بڑھ گیا کہ 1930 میں جیوز مائگریشن پر برٹن امپائر نے ریسٹرکشن لگا دی، لیکن ریسٹرکشن لگانے کے باوجود بھی یہ وائلنس ختم نہ ہوا اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔